السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بغیر کسی انٹروڈکشن کے میں انتہائی غمگین دل کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ وطن عزیز پاکستان جو ظاہری طور پر تو 75 سال قبل آزاد ہو گیا تھا، لیکن باطنی لحاظ سے غلام ابن غلام حکمرانوں اور غلام ابن غلام اداروں کی وجہ سے آج تک حقیقتاً مغرب کے سائے تلے جی رہا ہے۔ یعنی پچھلے 75 سال سے یہ غلام ابن غلام غدار اس ملک کے آگے بڑھنے اور اس ملک کے خود مختار ریاست بننے کے خواب میں صرف ایک رکاوٹ ہی ثابت ہوا ہے۔ 10 اپریل 2022 کی رات کو جو سیاہ باب پاکستان کی تاریخ میں رقم کیا گیا، وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا، اور الحمدللہ اس واقعے کے بعد تمام تر چھپے چہروں پر سے نقاب بھی ہٹ چکی ہے۔ یعنی وہ چند ادارے جو اس ریاست کا اہم ترین ستون تھے، انہوں نے کچھ بکاؤ اس ملک کے غداروں کی پشت پناہی کر کے اس ملک کی منتخب حکومت کا خاتمہ کیا۔ اب دشمن نے جو چال چلنی تھی وہ تو چل دی، اب دیکھنا ہے کہ اس پورے سینیریو میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے، کیونکہ بے شک واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کچھ احباب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بہت نارمل چیز ہے، یعنی منتخب حکومت کا تبدیل ہونا، 5 سال پورے کرنے سے پہلے گھر چلے جانا ایک انتہائی نارمل چیز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہونے والے واقعات سے مختلف اس طرح سے ہے کہ عمران خان کو کوئی بھی اس طرح سے نکال نہیں سکتا، بیکاز عمران خان کی پبلک سپورٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانیز کے درمیان جس لیول کی ہے، اس کا نواز شریف یعنی گنجوں سے یا زرداریوں سے بھٹوں سے کسی سے بھی کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں کہ صرف جنرل پبلک میں عمران خان کی سپورٹ ہے، بلکہ جن اداروں کی جانب سے ان ڈاکوؤں، چوروں اور غداروں کی پشت پناہی کی گئی ہے، ان اداروں میں موجود افسران اور ہر طرح کے یعنی وہاں کے ورکرز کے جو درمیان عمران خان کی سپورٹ ہے، اس کا بھی باقیوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ حالات کے پیش نظر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، جن کے ممبران پاکستانی افواج کے ریٹائرڈ افسران اور سپاہی ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کے حق میں بیانات دیے، اور اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ افسران کے حالیہ بیانات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ عمران خان کو کسی صورت بھی ماضی کے بے غیرت اور اپنی پینٹیں اتروانے والے وزرائے اعظم کے مقابلے پہ نہیں لایا جا سکتا۔ اور اس وقت پبلک آؤٹریج کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ عوام اب باشعور ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے حالات بھی خراب ہونے کے خدشات ہیں، جس سے پاکستانی عوام اور معیشت پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستوں، جو زیادتی، جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ پارلیمان کی مدت اگلے سال یعنی 18 اگست 2023 کو ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ملک میں نئے پارلیمانی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت محض 1 سال کے لیے اقتدار میں آئے گی۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر متضاد آراء پائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالمی حالات کی وجہ سے پچھلے 4 سال میں عمران خان کی حکومت پاکستان کے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے مہنگائی کا، اس کو حل نہیں کر سکی، تو 1 سال میں یہ کیا اکھاڑ لیں گے۔ ایک طرح سے ان کی یہ بات یعنی درست بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، یعنی پچھلے 3-3.5 سال سے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں عروج پر ہیں، اور اب تو ویسے بھی روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے $100 فی بیرل سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یعنی حقیقتاً پوری دنیا میں ایک طرح کا اکنامک یا آئل کرائسس قسم کی سچویشن ہے۔ ایون دین عمران خان حکومت نے اس کو ایک جگہ اب روکے رکھا ہے اور اس کو مزید آگے نہیں بڑھنے دیا۔ لیکن ذاتی طور پر میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ تاریخی پس منظر پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گنجوں کی حکومت میں انفلیشن یعنی مہنگائی کم ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر چیز پر بے بہا سبسڈیاں دے کر اور ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، جس کے آثار ہمیں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے نگران حکومت کے ہی دور میں ڈالر کے ایک دم گرنے کی صورت میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یعنی انہوں نے اسٹیٹ بینک اور غیر ملکی اداروں سے قرضے لے کر سبسڈیاں اس پہ دے کر پاکستان کی معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دی۔ اگرچہ ان کے دور میں چیزیں
اس دور کے مقابلے میں بے حد سستی ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری بھولی عوام یہ نہیں جانتی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے اپنی ان حماقتوں کی وجہ سے تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ، سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگلی حکومت کے لیے تحفے کے طور پہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کر کے رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس گروتھ ایکول ٹو 0 رہی، جبکہ عمران خان حکومت میں ڈالر اپنی اصل قیمت پر برقرار رہا اور پاکستانی برآمدات میں بے پناہ اضافہ ہوا کہ اب پاکستانی برآمدات 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی اس سال۔ تو یقیناً اس بار بھی ماضی کی طرح یہ گنجے 1 سال کے اندر اگر ان کو پراپر حکومت کرنے کا ٹائم ملتا ہے تو یہ دودھ شہد کی ندیاں بہا دیں گے اپنے بیوروکریسی جو ان کے ہی حکم کی پابند ہے پچھلے 30-35 سال سے۔ ان کے ذریعے یہ دودھ شہد کی ندیاں بہائیں گے، ڈالر کو کنٹرول کریں گے اور ظاہری طور پہ مظلوم اور غریب عوام کو دکھائیں گے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، جبکہ اندرونی طور پہ یعنی باطنی لحاظ سے پاکستانی معیشت کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ مزید یہ کہ یہ اپنے پچھلے ادوار کی طرح غیر ملکی امداد اٹھانے کے عوض پاکستان کے ہر قیمتی اثاثے کو دشمن کے پاس گروی بھی رکھیں گے، جو کہ پہلے بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی ایئرپورٹ گروی رکھتے ہیں، کبھی موٹر وے گروی رکھتے ہیں۔ بس اب اس ملک کے ایٹمی اثاثے ہی رہ گئے جو شاید انہوں نے گروی نہ رکھے ہوں، اور کچھ تجزیہ نگاروں کی رائے میں تو اب اس کسر کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ رہی بات ملک کی خود مختاری یعنی ساورینٹی آف دا اسٹیٹ کی، تو اس کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ تو اب اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے بس ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ عمران خان اپوزیشن میں رہ کر ہمیشہ کی طرح ان کا جینا حرام کر دے اور پی ڈی ایم کے آپس میں پھوٹ پڑ جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ عمران خان کو گرانے کے لیے تو سارے چور، ڈاکو اور غدار ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اقتدار کی ہوس ان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے چھوڑے گی۔ اگرچہ اب عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان سے پرائم منسٹر سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی تمام تر تدابیر دشمن کی تمام چالوں پر غالب آ کے رہیں گی۔ تو یہ تھی پاکستان میں جاری اس سیاسی صورتحال پر ہماری رائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور ولاگنگ چینل ZH ولاگز کو بھی سبسکرائب کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔